میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، جیسا کہ شروع میں عرض کیا کہ انسان کی بہت ساری بیماریوں میں سے ایک بیماری یہ بھی ہوا کرتی ہے کہ آدمی اپنے آپ کو بڑا ہوشیار سمجھتا ہے۔ وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں ایک عام آدمی نہیں ہوں، جب تک بہت ساری چیزوں کو دیکھ نہ لوں، جب تک پرکھ نہ لوں، جب تک یہ نہ ہو جائے، جب تک وہ نہ ہو جائے، میں بھلا کیوں مانوں۔ یہ مانتے ہوں گے سیدھے سادے لوگ، یہ مانیں گے بیچارے بدھو قسم کے لوگ۔ اللہ کی بات سنی مان لیا جی اللہ کی بات ہے، نبی کی بات سنی مان لیا جی نبی کی بات ہے۔ یہ ایک مرض ہے، اور جن لوگوں نے اس مرض کو اختیار کیا ان کا حال بہت برا ہوا ہے۔ جن لوگوں نے معجزات کا مطالبہ کیا ان میں سے 90% یا اس سے زیادہ وہ لوگ ہیں جن کو ہدایت کی توفیق نہیں ملی، اور جنہوں نے بغیر چوں چرا کے اللہ اور اللہ کے رسول کی بات کو مانا، اللہ پاک نے ان کو بہت اونچے مقام پر پہنچایا ہے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے ان اکثر اہل الجنت بلہ، اکثر جنت میں پہنچنے والے سیدھے سادے لوگ ہوں گے، وہ لوگ ہوں گے جن کو لوگ بدھو سمجھتے تھے۔ بل ابلہ اس کو کہتے ہیں جو ہو تو نہ بے عقل لیکن لوگ اس کو بے عقل سمجھتے ہوں، ہر ایک کا ظلم برداشت کر جائے، ہر ایک کی بات کو سہ جائے، اپنے دنیا کے نفع نقصان کے پیچھے زیادہ نہ بھاگتا ہو۔ عام طور پر ایسے بندے کو لوگ ابلہ کہتے ہیں۔ ابلہ پاگل ہے بیچارہ، اس کو پتہ ہی نہیں ہے نفع کی چیز کیا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے نقصان کی چیز کیا ہے، یہ ایسے بیچارہ حرام حلال کے چکر میں پڑا رہتا ہے، یہ ایسے بیچارہ دین کی باتوں کے اندر پڑا رہتا ہے، اس کے ہاتھ میں صرف تسبیح ہوتی ہے، اس کو مسجد کے علاوہ کسی چیز کی سوچتی نہیں ہے۔ عام طور پر ایسے لوگوں کو لوگ پاگل کہا کرتے ہیں، بے وقوف کہا کرتے ہیں۔ فرمایا ان اکثر اہل الجنت بلہ، جس کو لوگ بے عقل سمجھتے ہوں اللہ کے ہاں اس کا اتنا مقام ہوتا ہے، یہ تو عقل مند ہے۔ قرآن پاک کے اندر عالم اس کو کہا گیا جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہو، صرف جاننے والے کو عالم نہیں کہا۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کوئی آدمی دو لفظ پڑھ کر یہ نہ سمجھ لے کہ میں بہت بڑا عالم بن گیا ہوں، مجھے بڑی کتابیں آ گئی ہیں۔ خدا کے نزدیک عالم وہ ہوتا ہے جس کے دل میں اللہ کا ڈر موجود ہو۔ اللہ پاک نے قرآن پاک کے اندر خوف خدا رکھنے والے کو عالم قرار دیا ہے۔ اسی طریقے سے سمجھدار اس کو کہا جو اپنے آپ کو پہچانتا ہو۔ الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، عقل مند تو وہ ہے جو اپنے آپ کو پہچانے۔ میری ابتدا کیا تھی، میں کس چیز سے بنا ہوں، میں نے جانا کہاں ہے، میں قبر کے اندر پہنچ جاؤں گا، میرے جسم کو کیڑے کھاتے ہوں گے، جسم کے اندر پیپ پڑ جائے گی اور جسم کی ساری رونقیں ختم ہو جائیں گی، اس کے بعد مجھے اٹھایا جائے گا، خدا کے سامنے کھڑا کیا جائے گا، اللہ حساب لیں گے، جنت ہوگی، دوزخ ہوگی، پل صراط ہوگی۔ ان ساری چیزوں کو جو سمجھتا ہو، ان ساری چیزوں کو جو سوچتا ہو، الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت والعاجز من اتبع نفسہ ہواها وتمنى علی اللہ الامانی، لوگ اس کو عقل مند کہتے رہیں، وہ اپنی عقل مندی کا اعلان کرتا رہے، لیکن جس بندے نے خواہشات کے پیچھے اپنے آپ کو چلایا اس سے بڑا بے وقوف کون ہے؟ 4 دن کی زندگی بنانے کے لیے کروڑوں سال کی زندگی کو برباد کر دیا، تھوڑی سی زندگی کے آرام کے لیے ہزاروں سال کی قبر کی زندگی کو برباد کر دیا، اس سے بڑا بے عقل کون ہے؟ تو فرمایا ان اکثر اہل الجنت بلہ، اکثر جنت میں پہنچنے والے وہ لوگ ہوں گے جن کو لوگ بدھو سمجھتے ہوں، پاگل سمجھتے ہوں، بے عقل خیال کرتے ہوں، بیچارے ان کو سیدھا سادہ کہتے ہیں، سیدھے سادے بندے ہیں بیچارے، ان کو کیا پتا، ان کو کیا سمجھاتے ہیں، ان کو کیا سمجھ میں آنا ہے، ان کو بیچاروں کا کاروبار کا کیا پتا، ان بیچاروں کو دکان کا کیا پتا، ان بیچاروں کو لباس کا کیا پتا، ان بیچاروں کو شکل و صورت بنانے کا کیا پتا۔ سیدھے لوگ ہیں، سادے لوگ ہیں۔ اکثر لوگ جس کے بارے میں یہ خیال کرتے ہوں اللہ پاک، اور یہ وہ بندے ہیں جو ہوتے نہیں ہیں بے عقل لیکن اللہ کو پہچانتے ہیں، اللہ کے نبی کو پہچانتے ہیں، اللہ پاک ان کا بہت اونچا قیامت والے دن ان کو مقام نصیب فرمائیں گے۔ ایسے لوگ جو بیچارے صرف دنیا کے چکر میں پڑے رہیں، بہت بڑا اپنے آپ کو عقل مند سمجھتے رہیں، ان کی مثال بالکل ایسے ہے جیسا کہ بزرگوں نے سمجھانے کے لیے قصہ لکھا ہے کہ ایک آدمی، آج تو بہت سارے پڑھے لکھے ہیں نا، سارے پڑھے لکھے ہوتے ہیں اس لیے کہ پڑھنا ضروری قرار دے دیا گیا، ملک کا قانون ہے۔ آج سے 50-60 سال پہلے پوری بستی میں 2-4 بندے ہوتے تھے جو خط لکھنا جانتے تھے، اور جو خط لکھنے سے زیادہ کوئی جانتا تھا اس کو تو بہت بڑا پڑھاکو سمجھتے تھے کہ یہ تو پتہ نہیں پورے شہر میں اس سے بڑا کوئی پڑھا لکھا نہیں ہے۔ ایک آدمی بیچارہ شہر میں گیا، دیہات کا رہنے والا تھا،
شہر میں گیا، بہت کچھ پڑھ کر آیا، حساب بھی پڑھا، ریاضی بھی پڑھی، جغرافیہ بھی پڑھا، بہت کچھ پڑھ کر آیا۔ اور بہت کچھ جو پڑھ کے آیا اس میں ایک چیز پڑھ کر آیا کہ ہر چیز کی ایک ایوریج نکالنی چاہیے، اوسط نکالنا چاہیے۔ یہ ایک علم تھا، علم کا ایک حصہ تھا، پڑھ کر آیا اپنے گھر میں۔ اور اس کے بعد اپنے بیوی بچوں کو ساتھ لے کر کہنے لگا کہ چلو کہیں سیر کرنے کے لیے جاتے ہیں۔ اس زمانے میں بیل گاڑیاں ہوتی تھیں۔ ایک بیل گاڑی والے کو بلایا کہ ہم نے فلانے علاقے میں جانا ہے۔ راستے میں ایک چھوٹا سا دریا پڑتا تھا، تو اس نے کہا کہ بزرگوں اس کے اندر سے یہ بیل گاڑی نہیں جا سکتی۔ اس نے کہا کیوں نہیں جا سکتی؟ میں ابھی حساب کرتا ہوں۔ پینسل لی، کاغذ لیا، ایک بانس لیا، اس دریا کے اندر گیا۔ کہیں دیکھا کہ پانی جو ہے وہ 2 فٹ ہے، کہیں دیکھا کہ پانی 6 فٹ ہے، کہیں دیکھا کہ پانی بہت زیادہ گہرا ہے، کہیں دیکھا کہ پانی تھوڑا کم ہے۔ سارے دریا کا معائنہ کیا، پھر واپس آیا، اس کا حساب کتاب کیا، اس کی ایوریج نکالی۔ اس نے کہا ایوریج یہ نکلتی ہے کہ یہ پانی جو ہے نا 4 یا 5 فٹ سے زیادہ نہیں ہے، لہٰذا بیل گاڑی گزر سکتے ہیں، گزار دو بسم اللہ پڑھ کر اس میں سے۔ تو وہ بیل گاڑی بیچ میں داخل کی، تھوڑی دیر کے بعد وہ ڈوبنے لگی۔ انہوں نے کہا اچھا ٹھہرو میں دوبارہ حساب چیک کرتا ہوں۔ دوبارہ بیٹھ کر پھر پینسل لی اور کاغذ لیا اور پھر زیادہ لکھا کہ ایوریج تو میری ٹھیک بنتی ہے۔ سیکھا جوں کا تو پھر کنبا ڈوبا کیوں؟ میں سیکھا تو ٹھیک تھا، یہ پھر ڈوبتے کیوں ہیں؟ تو یہ زیادہ پڑھے لکھے بننا، زیادہ اپنے آپ کو ہوشیار سمجھنا، یہ ایک وہ بیماری ہے جو فرعون کے اندر بھی تھی، یہ وہ بیماری ہے جو قارون کے اندر تھی، یہ وہ بیماری ہے جو ابو جہل کے اندر تھی، یہ وہ بیماری ہے جو خدا کے بڑے بڑے دشمنوں کے اندر تھی۔ ان میں سے ہر خبیث، ان میں سے ہر شیطان، ان میں سے ہر مردود یہ سمجھتا تھا کہ مجھ سے بڑا عقل مند کوئی نہیں ہے۔ خدا نے دکھا دیا کہ تیری عقل 2 آنے کی بھی نہیں، تیری تو وہ عقل ہے جس نے تجھے بھی ڈبویا، تیری قوم کو بھی ڈبویا۔ خدا نے قارون کو دکھا دیا جس نے کہا انما اوتیتہ علی علم عندی، میں نے اپنے عقل سے خزانے اکٹھے کیے ہیں، میں ساری دنیا سے سب سے بڑا مالدار بن گیا ہوں۔ اللہ نے دکھا دیا کہ تیری 2 کوڑی کی بھی حیثیت نہیں ہے۔ ابو جہل نے بہت بڑا سردار اپنے آپ کو سمجھا، یہ بیماری تھی اس کے اندر، میں ہوشیار آدمی ہوں، میں سمجھدار آدمی ہوں، میں بھلا کسی کی بات کو کیوں مانوں، لوگوں کو چاہیے کہ میری بات کو مان کر چلیں۔ خدا نے ذلیل کر کے دکھا دیا۔ اللہ پاک نے اس بیماری کو بہت بیان کیا ہے۔ آج بھی اس بیماری کا ہم میں سے بہت سارے لوگ شکار ہیں، بے عقل ہیں، اپنے آپ کو عقل مند سمجھتے ہیں، ان پڑھ ہیں، پڑھا لکھا سمجھتے ہیں، بے سمجھ ہیں، اپنے آپ کو سمجھدار سمجھتے ہیں۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اسی بات کے لیے حضرات انبیاء علیہم الصلوات و تسلیمات تشریف لایا کرتے ہیں۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک مشہور قصہ ہے۔ ہم میں سے ہر آدمی اس بات کو جانتا ہے کہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ تھے، بہت بڑے اللہ والے تھے۔ اس زمانے کے اندر ایک بہت بڑے اللہ والے تھے جو ان کے بھی پیر تھے۔ ان کی زیارت کے لیے ایک دفعہ اپنے گھر سے چلے۔ جب شہر سے باہر نکلے تو ایک آدمی ملا، کہ بھائی کہاں جا رہے ہو تم؟ میں فلانے شہر کے اندر جاتا ہوں۔ کیا کرنا ہے؟ جی فلانے بزرگوں کے پاس جانا ہے۔ اچھا وہاں تو میں بھی جا رہا ہوں۔ تھوڑی دیر چلے، ایک تیسرا آدمی ملا۔ اس نے کہا بھی کہاں جانے کا ارادہ؟ اس نے کہا میں بھی انہی بزرگوں کے پاس جا رہا ہوں۔ تینوں اکٹھے ہو گئے، ایک جگہ بیٹھے۔ کہا جی ہم تینوں تو جا ان بزرگوں کے پاس رہی ہیں، لیکن نیت کیا ہے؟ ایک نے کہا جی میری نیت تو یہ ہے، میں غریب آدمی ہوں، بڑی کوشش کی، بڑے کاروبار کیے، ہمیشہ ناکام رہا، میں نے سنا ہے بڑے نیک آدمی ہیں، اللہ والے آدمی ہیں، میں تو دعا کرانے جا رہا ہوں، جی میرے لیے کوئی دعا کریں، اللہ مجھے کچھ تھوڑی بہت دنیا کا پیسہ دے دے، تھوڑی کوئی میرا کاروبار چل جائے، کوئی میرے مسئلے حل ہو جائے، میں تو اس لیے جا رہا ہوں۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جی میں تو اس لیے جا رہا ہوں کہ اللہ کے نیک آدمی ہیں، بزرگ آدمی ہیں، ان سے دعا کراؤں گا، اللہ مجھے اپنی پہچان دے دے، اللہ اپنی معرفت نصیب فرما دے، اس سے میرا دنیا کا مسئلہ بھی حل ہوگا، میری آخرت بھی بن جائے گی۔ جب اللہ کی پہچان ہوگی، میں خدا کا بندہ ہوں، میں نے خدا کی عبادت کیسے کرنی ہے، اس چیز کا مجھے علم حاصل ہو جائے گا، میں تو ان بزرگوں کے پاس اللہ پاک کو پہچانے کی دعا کروانے کے لیے جا رہا ہوں۔ تیسرے سے پوچھا تم کیوں جا رہے ہو ان کے پاس؟ اس نے کہا جی میں اصل میں سمجھدار آدمی ہوں، پڑھا لکھا آدمی ہوں، میں تو صرف اس لیے جا رہا ہوں کہ ان کا امتحان لوں گا۔ ایسے ہی بزرگ بن کر بیٹھ گئے، ان کے پلے کچھ ہے بھی کہ نہیں ہے، ان کو آزمانا چاہتا ہوں، ان کا امتحان لینا چاہتا ہوں۔ میں تو ایسے کسی کا قائل نہیں ہوتا، میں تو بڑا سمجھدار آدمی ہوں اور بڑا پڑھا لکھا آدمی ہوں، جب تک اچھے طریقے سے ٹھوک بجا کر نہیں دیکھ لوں گا میں نہیں کسی کو مانتا مونتا۔ تینوں وہاں پہنچ گئے، ان سے جا کر کہا جی میں تو اس لیے آیا ہوں کہ غریب آدمی ہوں اور آپ سے دعا کرانی تھی، اللہ میرے مسئلے حل کر دے۔ انہوں نے کہا اللہ پاک تجھے وسعت کے ساتھ رزق دے، بہت مال اللہ پاک نے اس کو دے دیا۔
اس نے دوسرے نے کہا جی میں تو اس لیے آیا تھا کہ آپ کا امتحان لینا ہے. انہوں نے کہا تو ساری زندگی بھٹکتا ہی رہے گا. حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ نے فرمایا جی میں تو اللہ کو لینا چاہتا ہوں اور آپ سے اللہ پاک کی معرفت حاصل کرنے کے لیے آیا ہوں. فرمایا کہ اللہ تجھے ساری امت کا امام بنائیں گے. اپنے زمانے کے اندر حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ امام بنے, بہت ساروں کو دین سکھایا, بہت ساروں کو فقہ سکھایا, بہت ساروں کو تصوف سکھایا, بہت ساروں کا تزکیہ کیا, ان کے دلوں کو ٹھیک کیا. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں, بہت ساری بیماریوں کا آج ہم شکار ہیں. ایک بیماری یہ بھی ہے کہ ہم اپنے آپ کو بڑا سمجھدار سمجھتے ہیں. اس بیماری یہ نہ سمجھا کریں, جہاں اللہ کی بات آ جائے, جہاں اللہ کے نبی کی بات آ جائے, وہاں زیادہ سمجھداریاں جو ہیں پٹھا بٹھانے والی چیزیں ہیں, ستیہ ناش کرنے والی چیزیں ہیں. جو آدمی اللہ اور اللہ کے رسول کی بات کے سامنے زیادہ ہوشیار بنتا ہے, اس کا دنیا کے اندر بھی ذلیل و رسوا ہوتا ہے, آخرت کے اندر بھی اس کا ستیہ ناش ہوتا ہے. بہت زیادہ بچنے کی ضرورت ہے. اللہ کی بات آ جائے, اللہ کے نبی کی بات آ جائے, سمعنا و اطعنا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اپنی امت کی تربیت یہاں تک فرمائی. قرآن پاک کے اندر ایک آیت شریفہ نازل ہوئی کہ جو تم نیک کام کرو گے اس کو بھی ہم جانتے ہیں, اس کا بدلہ دیں گے, اور جو برائی کرو گے اس کا بھی بدلہ دیں گے, اور جو برائی تمہارے دلوں کے اندر پیدا ہوگی اس کا بھی بدلہ دیں گے. یہ ایک آیت شریفہ نازل ہوئی. صحابہ کرام بہت ڈر گئے کہ جی دلوں کے اندر تو برائیاں بہت ساری پیدا ہو جاتی ہیں, اگر عمل کرنے کے بعد بدلہ یہ تو سمجھ میں آتا ہے, لیکن دل کے اندر خیالات پر بھی پکڑ, یہ تو ہمارا کچومر نکل گیا, ہم تو ماریں گے. یا رسول اللہ بہت مسئلہ پیدا ہو گیا. آپ نے فرمایا کہ ہاں مسئلہ پیدا ہوا, لیکن یہ نہ کہو بلکہ یہ کہو سمعنا و اطعنا. اے اللہ ہم سنتے ہیں, مانتے ہیں. ہم بنی اسرائیل کی طرح ہر بات میں نکتہ نکالنے والے نہیں ہیں. جہاں اللہ کی بات آئے گی ہم یہ کہیں گے کہ ہم نے سن لیا, ہم نے مان لیا. جہاں نبی کی بات آئے گی ہم یہ کہیں گے کہ ہم نے سن لیا, مان لیا. ہم بالکل اس میں کوئی نکتہ نکالنے کی کوشش نہیں کریں گے, تم یہ کہو. صحابہ نے کہا سمعنا و اطعنا. اللہ پاک نے دوسری آیت شریفہ کو نازل فرما دیا, لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. ٹھیک ہے, آئندہ جو ہے اسی پر پکڑ ہوگی, جو عمل کرو گے اس کو بھی معاف کر دیا کریں گے, جو دل کے خیالات ہیں اس پر کوئی پکڑ نہیں کیا کریں گے. اس امت کی تربیت ایسے کی تھی. ہم نے اس طریقے سے اپنی زندگی کو گزارنا ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی اس بات کے سامنے چونچا نہیں کرنی چاہیے. لہٰذا زیادہ ہوشیار بن کے بے دین بننا, آج کل زیادہ ہوشیاری ہمیں بے دینی کی طرف لے کر جاتی ہے. زیادہ عقل مند بن کر دین سے دور ہونا, زیادہ سمجھدار بن کر قبر کا ستیہ ناش کرنا. تھوڑا سا سمجھے کہ یہ عقل مندی نہیں ہے, ایک مرض ہے جو ہمارے اوپر مسلط ہے. اللہ پاک مجھے بھی سمجھ کی توفیق نصیب فرمائے اور آپ حضرات کو.